والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے خداوند منان قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ آمین. پروردگار صدقہ نبی و آل نبی ہمیں ان مجلسوں سے رزق علم و رزق معرفت نصیب فرمائے. الہی آمین. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. جو مومنین تندرست ہیں ان کی تندرستیوں کو دور فرمائے. اللہ آمین. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی آمین. دشمنان پاکستان کو نیست و نبود فرمائے. الہی آمین. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ذمہ داروں کو نیست و نبود فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کے ذہن میں انشاءاللہ گفتگو محفوظ ہوگی کہ گزشتہ مجالس میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ آقا کی ذات محور اور مرکز ہے. آقا کی ذات ہی قابل اتباع ہے اور آقا کا کہا ماننا ہی واجب اور لازم ہے. یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ آقا کی ہستی ہمارے درمیان نقطۂ مشترک ہے، اتفاقی ہستی ہے. آقا پھر جس کو منوائیں اس کو ماننا ضروری ہے. آقا جس کے پیچھے چلنے کا کہیں اس کے پیچھے چلنا ضروری ہے. اور آقا نے ہمیں دو چیزوں کے سپرد کیا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کی اہل بیت ہے. اور میرے آقا ضمانت دے کر گئے ہیں کہ باقی کسی شے کی میں ضمانت نہیں دیتا. میں محمد اگر ضمانت دیتا ہوں تو اس بات کی دیتا ہوں کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چلو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ اگر تم قرآن کا کہا مانو گے اور اہل بیت کی اقتداء کرو گے، اہل بیت کی اتباع کرو گے، اہل بیت کے پیچھے چلو گے تو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، میں محمد ذمہ لیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن کا دامن پکڑ لو اور ایک اہل بیت کا دامن پکڑ لو. صحابہ پر بھی قرآن و اہل بیت کا دامن پکڑنا لازم تھا اور ان کے بعد آنے والے ہر مسلمان پہ بھی قرآن و اہل بیت کا دامن تھامنا لازم ہے. کل کی گفتگو اس نقطے پہ رکی تھی کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. میرے نبی نے کہا، میرے آقا نے کہا کہ جیسے انہیں اکٹھا چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسے ہی حوض کوثر پہ اکٹھے آ کے مجھے ملیں گے. جیسے انہیں باہم چھوڑے جا رہا ہوں ویسے ہی باہم مجھے آ کے ملیں گے. اب میں آپ کو آج کی گفتگو یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بات بولی جائے اور اس کو مان لیا جائے تو اسے اطاعت کہتے ہیں. میں اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہوں اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو عربی زبان میں اسے اطاعت کہتے ہیں. اور اگر میں کوئی کام کر کے دکھاتا ہوں اور آپ میری نقل اتارتے ہیں تو اسے اتباع کہا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جن کے پیچھے چلنے کا کہا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جن کو دکھایا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ دو طرح سے اللہ کے نبی نے ہدایت کی ہے۔ ایک ہدایت یہ کی ہے کہ ہمیں بتا دیا ہے، اور دوسری ہدایت یہ کی ہے کہ ہمیں دکھا دیا ہے۔ جو بتایا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو دکھایا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جو خاموش ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو صامت ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو صامت نہیں ہے بولتے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بعض دفعہ ہم اہل بیت کی گھبرائے تو نہیں لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ پورے انہماک سے سنیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بات پہ داد ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی کوئی سوچے تو اسے پتہ چلے مولوی صاحب قیمتی باتیں کر کے گئے، کچی باتیں نہیں پھینک کے گئے، ہوائی باتیں نہیں کر کے گئے، علمی اور استدلالی باتیں کر کے گئے۔ میں عرض کر رہا تھا جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ان کے فضائل پڑھتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت نعت کے قرآن ہیں، اہل بیت نعت کے قرآن ہیں، لیکن نعت کے قرآن ہونا کوئی فضیلت نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت نعت کے قرآن ہیں، لیکن نعت کے قرآن ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ نعت کے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ناطق، قاف کے نیچے زیر اور اس کی نسبت ہے قرآن کی طرف، یعنی قرآن کو نطق کرنے والا، یعنی قرآن کو پڑھنے والا، یعنی قرآن کو بولنے والا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ اہل بیت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ ان کی نسبت فضیلت نہیں، نعت کے قرآن ہونا ان کی فضیلت نہیں۔ چلے جملے کو آسان کروں، اہل بیت تو بہت بڑے ہیں، ان کے گھر میں تو رہنے والی فضا بھی نعت کے قرآن ہے۔ ان کے گھر میں رہنے والی فضا بھی نعت کے قرآن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فضا نے 40 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی زبان سے ادا نہیں کی، ہر بات پہ قرآن بولتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بولنا فضیلت نہیں۔ اہل بیت نعت کے قرآن ہیں لیکن یہ ان کی فضیلت نہیں۔ اگر میں جملے کو پلٹ کے کہوں تو یوں کہوں وہ نعت کے قرآن نہیں، قرآن ناطق ہے۔ سوال کھڑا ہوگا کہ نعت کے قرآن اور قرآن ناطق میں فرق کیا ہے؟ جو قرآن بولے اسے نعت کے قرآن کہتے ہیں، جس کا وجود بولتا ہوا قرآن ہو۔ میں آسان کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ نعت کے قرآن ہے تو جتنی دیر تک وہ بول رہا ہے وہ ناطق ہے، جب وہ چپ ہو گیا وہ ناطق نہیں ہے۔ جب تک اگر میں یہاں پہ قرآن رسائل کرنا شروع کر دوں، قرآن بولنا شروع کر دوں، قرآن کی تلاوت کروں، جتنی دیر تک میں قرآن پڑھتا رہوں گا میں ناطق قرآن ہوں۔ جیسے ہی میں رکوں گا میں ناطق نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو مسلسل قرآن پڑھے وہ ناطق ہے، رک جائے تو ناطق نہیں۔ لیکن قرآن ناطق کون ہے؟ وہ چپ ہو تب بھی وہ قرآن ہے، وہ بولے تب بھی وہ قرآن ہے، وہ چلے تب بھی قرآن ہے، وہ رکے تب بھی قرآن ہے۔ میں اور آسان کر کے کہوں، آسان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھے انہیں نعت کے قرآن کہتے ہیں، قرآن جن کو پڑھے۔ جو بندے کسی خیال
معیار پہ ان کا میں ضامن نہیں ہوں، لیکن جو بندے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کچھ لے کر جائیں گے کہ جو قرآن کو پڑھیں وہ نعت کے قرآن، قرآن جن کو پڑھے، میں اور آسان کرتا ہوں کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے وہ نعت کے قرآن ہے۔ قرآن جن کو دیکھ کر اترے، میں اور آسان کروں کہ جو آیتیں اترنے کے بعد عمل کریں، جو آیتوں کا انتظار کریں وہ نعت کے قرآن ہے، اور آیتیں جن کا انتظار کریں۔ میری بات نہ مانیے، علی بستر پہ پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ علی بستر پہ پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ یہ چادر کے نیچے پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی پہلے دی ہے۔ اب انگوٹھی کی بات آئی ہے تو ایک جملہ مجھے کہنے دو اور پھر میں واپس موضوع سے منسلک ہو جاؤں گا۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب ایک سائل نے آ کے مسجد میں کہا ہے کوئی جو غریب فقیر اور بھوکے کی مدد کرے، روایت میں ہے صحابہ کرام موجود تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی توجہ، اس نے پھر کہا ہے کوئی جو بھوکے کی مدد کرے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے مسجد میں نہیں کہا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا تیرے نبی کی مسجد میں تیرے ولی کے ہوتے ہوئے خالی جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ علی نے انگوٹھی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر انگوٹھی دینی ہی تھی تو اس کی پہلی ندا پہ کیوں نہیں دی؟ آل محمد کسی کو خالی نہیں پلٹاتے۔ اگر انگوٹھی دینی ہی تھی تو اس نے جب پہلی دفعہ کہا تھا علی تبھی اشارہ کر دیتے۔ تیسری مرتبہ کیوں کہا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ مسجد میں کہا، دوسری دفعہ مسجد میں کہا، تیسری مرتبہ وہاں آواز دی جہاں پہ علی پہلے سے موجود تھے، کیونکہ علی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے آواز دی اور علی نے انگوٹھی کا اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی اتار دی، انگوٹھی اپنے پاس رکھی۔ روایت میں ہے کہ جب انگوٹھی دے دی تو اس وقت آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ والی آیت ولایت نازل ہوئی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی علی نے انگوٹھی دی ہے تو آیت آئی ہے، انہوں نے بھی انگوٹھیاں دینا شروع کر دی۔ 400 کے قریب لوگوں نے اپنی اپنی انگوٹھی دی ہے۔ وہ جو سوالی تھا وہ بڑا سیانہ تھا، وہ ہر ایک کی انگوٹھی اتارتا، اپنے پاس رکھتا اور ایک ہی جملہ کہتا، ھذا من برکات علی ابن ابی طالب۔ اے علی تیری ایک انگوٹھی کی کتنی برکت ہے، اے علی تیری ایک انگوٹھی کی کتنی برکت ہے۔ اور روایت کہتی ہے، یہ اہل سنت لکھ رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ یہ جو انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی ہے یہ عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ حضرت سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، جنہیں پہن کر سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، فضا پہ حکومت کرتے تھے، دنیا پہ حکومت کرتے تھے، چرند پرند پہ حکومت کرتے تھے۔ سلمان کی پوری بادشاہت تھی یہ انگوٹھی پہن کر، علی نے وہ زکوٰۃ دے دی۔ آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ سارا مال نہیں ہوتا، مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ ہوتا ہے، سارا مال نہیں ہوتا، مال کا نصاب ہوتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ سلیمان نبی یہ انگوٹھی پہن کر بادشاہی امور سر انجام دیتے تھے، علی نے وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ جس کی زکوٰۃ میں سلمان کی بادشاہت تل جائے اس کی اپنی ملکیت کیا ہوگی؟ جس کی زکوٰۃ میں جو بندے گھبرا گئے ہیں ان کا نظام نہیں،
گرمی ہے اور گرمی میں بارش ہوتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے تو بندے کو نیند آتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے تو بندے کو نیند آتی، اور پھر صبح سے لے کر شام تک مسلسل یہ پروگرام اٹینڈ کرنا مختلف جگہ پہ عزاداری کی فطرت ہے کہ انسان ایک وقت میں تھک جاتا ہے۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ جن کا انتظار آیتیں کرتی ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور میرے نبی کو پتا تھا کہ کائنات رستے سے بھٹک سکتی ہے، اہل بیت رستے سے نہیں بھٹک سکتے، اس لیے فرمایا اے عمار اگر کائنات دوسری طرف کھڑی ہو، علی اکیلا ایک طرف کھڑا ہو، کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ کائنات غلط ہو سکتی ہے، علی غلط نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ ان سے تمسک رکھو، ان سے محبت رکھو، ان سے محبت ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، بڑی بڑی گدی نشین ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے پیر و فقیر ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے ولی ہونے کے دعوے دار ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن ان سارے ولیوں میں، ان سارے پیروں میں، ان سارے مرشدوں میں کسی نے نہیں کہا کہ گھبرانا نہیں، تمہارے مرد دم پہ میں آؤں گا، تمہاری قبر میں میں آؤں گا، پلے صراط پہ میں آؤں گا، حشر میں آؤں گا۔ کسی پیر نے نہیں کہا ہے تو صرف شیعوں کے پیر نے کہا ہے گھبرانا نہیں، ملک الموت آئے گا تو میں تمہارے سرانے کھڑا ہوں گا، قبر میں جاؤ گے تو میں علی سامنے ہوں گا، میدان حشر میں پلے صراط پہ آؤ گے تو میں علی ملوں گا، حساب پہ آؤ گے تو علی ملوں گا، جنت میں جاؤ گے تو علی ملوں گا۔ اور اہل بیت کی محبت کی بات آئی ہے تو محبت کا اجر کیا ہے؟ گھبرا گئے تو چھوڑ دیں۔ اہل بیت کی محبت کا اجر کیا ہے؟ کیوں محبت کریں اہل بیت سے؟ کیا ملے گا اہل بیت سے محبت کر کے؟ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور سوائے کے اندر ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا اور لوگوں کو اس کی یہ محبت پسند نہیں تھی، تھا گناہگار، محبت اہل بیت سے بڑی کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھا تو بڑا علی علی کرتا تھا، چہرہ تیرا سیاہ ہو گیا ہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ لوگوں نے کہا اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تیرا چہرہ چمکنے لگا ہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تمہیں نہیں پتا مجھے لینے کے لیے وہ آئے ہیں جن سے محبت کرتا تھا۔ میرے سامنے علی کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں ملک الموت سے خبردار اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، یہ علی سے محبت کرتا تھا۔ اور علی سے محبت کا ثمر یہ تھا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میرا چہرہ چمکنے لگ گیا ہے، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ جس ہاتھ نے علی کے فضائل لکھے اس ہاتھ کے گناہ معاف ہیں، جس آنکھ نے دیکھے ہیں اس آنکھ کے گناہ معاف ہیں، جس کان نے سنے ہیں ان کانوں کے گناہ معاف ہیں، جس زبان نے بولے ہیں اس زبان کے گناہ معاف ہیں۔ گھبرائے نہیں بیٹھے تو بات آگے کروں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے، اور جو علی کا ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا اگر وہ گناہگار ہے تو، کیا ہو گیا اگر وہ خطا کار ہے تو، کیا ہو گیا اگر وہ سیاہکار ہے تو، اگر وہ علی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ علی سے عشق کرتا ہے، سچے دل سے ایک مرتبہ علی کے دروازے پہ آئے تو صحیح، آنا اس کا کام ہے، بخشوانا علی کا کام ہے، سچے دل سے چل کے آنا اس کا کام ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے اس کے ہم ضامن ہیں، ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ بندے نے کہا کہ مولا اگر وہ بہت گناہگار ہوا تو؟ مولا نے فرمایا دنیا میں سزا بھگتے گا،
مولا بہت گناہگار ہوا تو مولا نے فرمایا اولاد نالائق ہو جائے گی. اس نے کہا مولا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں. مولا نے کہا بیمار ہو جائے گا. کہا اس سے بھی گناہ زیادہ ہوں. مولا نے فرمایا موت سے پہلے کا وقت مشکل ہوگا. مولا گناہ اس سے بھی بڑھ جائیں. کہا موت مشکل ہوگی. کہا گناہ اس سے بھی بڑھ جائیں. فرمایا قبر میں تھوڑی مشکل ہوگی. کہا گناہ اس سے بھی بڑھ جائیں. مولا نے فرمایا پھر اپنی عقل کا علاج کرواؤ، ہم 14 کس لیے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حمد صلوات. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا عشق، اہل بیت سے پیار انسان کا کردار بدل دیتا ہے. اور تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ نہ، سنی بھی علی سے پیار کرتا ہے، وہابی بھی علی سے پیار کرتا ہے، دیوبندی بھی علی سے پیار کرتا ہے، ہر فرقہ علی سے پیار کرتا ہے. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ شیعوں کے طریقہ کار سے پیار کرو؟ ہر فرقہ اپنے طریقے سے پیار کرتا ہے، ہر فرقہ اپنے طریقے سے محبت کرتا ہے. سنی اپنی طریقے سے کرتا ہے، شیعہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، وہابی اپنے طریقے سے کرتا ہے. سب کو پیار کا حق ہے. کل سارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے آقا کس کے طریقے کو قبول کرتے ہیں، یہ آقا کی بات ہے. آقا پہ چھوڑ دیں، وہ جسے چاہے انتخاب کرے، جسے چاہے چھوڑ دیں. کس نے کہہ دیا کہ شیعہ ہی صرف علی سے پیار کر سکتے ہیں؟ چلے میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں، آپ کی پریشانی کو اور بڑھاتا ہوں. شیعہ ہونا ضروری نہیں علی سے پیار کرنے کے لیے. چلے اس سے بھی آگے جائیں، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. نعرہ حیدری. سوتے سوتے جملہ سنیے گا، جان کے نہیں، سوتے سوتے جملہ سنیے گا. مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے غیر مسلم دکھا سکتا ہوں جو اسلام سے متاثر نہیں ہے، علی سے متاثر ہے. جو اسلام کو نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہیں لیکن علی کو اپنا مرشد مانتے ہیں. ایک عیسائی پروفیسر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا سموئل جرداق نے، اس نے کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے ہیروؤں کی زندگی کو پڑھا ہے، بڑے بڑے نابغہ لوگوں کی زندگی کو پڑھا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو پڑھا ہے، بڑے بڑے رہنماؤں کو پڑھا ہے، لیکن میں زندگی میں اگر کسی سے متاثر ہوا ہوں تو وہ علی کی ذات ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تو علی سے کیوں متاثر ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر میں کسی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کوئی فقط حکیم ہے، کوئی فقط عالم ہے، کوئی فقط زاہد ہے، کوئی فقط عبادت گزار ہے. ہر کسی میں صرف ایک خوبی پائی جاتی ہے، لیکن جب میں علی کو دیکھتا ہوں، علی ایک ہے، عالموں میں سب سے بڑا عالم ہے، زاہدوں میں سب سے بڑا زاہد ہے، عبادت گزاروں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے، حکیموں میں سب سے بڑا حکیم ہے. کہتا ہے مجھے اگر کوئی ہستی کمالات کا مجموعہ نظر آتی ہے تو وہ فقط علی کی نظر آتی ہے. گھبرا گئے ہیں؟ میں برادران سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے اپیل کر لیں اور بات یہیں سے شروع ہوگی. بآواز بلند صلوات. توجہ ہے میرے دوستوں.
کس نے کہا ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے؟ چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں، اب یہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے یہ بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سائنسدان، ڈاکٹر یہ دوائیوں والا ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر سے مراد ریسرچر ہے، ڈاکٹریٹ کرنے والا، پی ایچ ڈی اسکالر، اس سائنسدان نے چونٹیوں پہ تحقیق کی، چونٹیاں نہیں پھرتی، چونٹیوں پہ تحقیق کی، 20 سال تحقیق کی اس نے، چونٹیوں کی جتنی اسپیشیز ہیں ان پہ تحقیق کی، جتنی اقسام ہیں ان پہ تحقیق کی کہ کس علاقے میں کون سی چونٹی پائی جاتی ہے، کیسی چونٹیاں پائی جاتی ہیں، اس علاقے میں کیسی، اس علاقے میں کیسی، اس علاقے میں کیسی، اس علاقے میں کیسی۔ یہ تحقیق مکمل کرنے کے بعد پھر تحقیق کی کہ چونٹی ہوتی کیسی ہے، اس کا قد کتنا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا معدہ کتنا ہوتا ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ 20 سال تحقیق کی، میری بات نہ مانیے، گوگل کیجئے، ابھی دی آنٹ کتاب نکالیے، پڑھیے اس کو۔ جب اس نے 20 سال تحقیق کر لی چونٹی پہ اور نتیجے نکال لیے، 20 سال بعد اس کو کسی نے علی کی نہج البلاغہ سے علی کا چونٹی پہ دیا ہوا خطبہ دکھایا، علی کا انظر الى النملة في صدر جثتها ولطافة هيئتها، پورا خطبہ علی کو دکھایا، علی کا خطبہ اسے دکھایا۔ جب اسے دکھایا اس نے پڑھا، پڑھ کے اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھا، بیٹھ کے کہنے لگا اگر یہ خطبہ مجھے 20 سال پہلے ملا ہوتا میرے 20 سال بچ جاتے۔ کہ جو اتنے جدید دور میں جدید آلات سے اور پیسہ خرچ کر کے میں نے نتیجے نکالے ہیں، وہ کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے علی برسوں پہلے بتا گیا ہے۔ وہ بھی علی سے عشق کرتا ہے، اگر گھبرائے نہیں بیٹھے تو بات اور آگے کروں۔ اور ایک حیدر کرران سے آ کے کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی بتائیے، مشہور قصہ ہے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں۔ علی نے بڑا سادہ جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی اور جواب؟ علی نے کہا جن کے جسم پہ بال ہے وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے پر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ 3-4 جواب دیے علی نے، جواب دے دیے۔ یہ ایک پروفیسر کو یہ تحقیق ملی، غالباً ڈاکٹر گبن کو یہ تحقیق ملی، اس نے اس بنیاد پہ تحقیق کرنا شروع کر دی کہ بھئی 1400 سال پہلے ایک بستی میں بیٹھ کر کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کر دے۔ وہ علی کو امام نہیں مانتا، وہ علی کو عالم غیب نہیں مانتا، وہ علی کو خلیفہ رسول نہیں مانتا، اس کی نظر میں تو عام آدمی تھا علی تحقیق سے پہلے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ بات درست نہیں۔ اس نے تحقیق شروع کی، دنیا کی جس بستی میں گیا اس نے وہیں پہ علی کے قانون کو دیکھا، جن کے کان اندر تھے وہ انڈے دیتے تھے، جن کے باہر تھے وہ بچے دیتے تھے۔ وہ جہاں بھی گیا اس کو یہ قانون ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آیا۔ بالآخر اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا جس نے بھی یہ قانون دیا ہے اس نے یا دنیا خود بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور میں یہ پڑھ چکا، اب موضوع میں ہے تو ایک جملہ اور وصول کر لیجئے کہ ایک عیسائی ہے جارج جرداق، اسے علمی دنیا میں علی کا عاشق کہا جاتا ہے عیسائی لیکن علمی دنیا میں علی کا، یہ کائنات کا پہلا عیسائی ہے کہ جس نے 13 سال کی عمر میں نہج البلاغہ حفظ کی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پڑھی ہے؟ اس نے حفظ کی ہے 13 سال کی عمر میں۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، یہ اس کا بھائی فؤاد جرداق اس کو سکول چھوڑ کے آتا، یہ بھاگ کے واپس، سکول چھوڑ کے آتا بھاگ کے واپس۔ اور تجھے تکلیف کیا ہے؟ سکول میں کیوں ٹک کے نہیں بیٹھتا؟
اس نے کہا جو یہ مجھے پڑھانا چاہتے ہیں میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ عرب کیسا کلام کرتے تھے، عربوں کی گفتگو کیسی تھی، عربوں کا طرز تکلم کیسا تھا، ان کی ضرب الامثال کیسی تھی، وہ بولتے کیسا تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کیا تھی. میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بھائی نے اپنی الماری سے نہج البلاغہ نکال کے اسے دی اور ایک جملہ کہا، اسے پڑھ اور اس کے بعد بے شک کچھ نہ پڑھ. یہ کتاب تجھے باقی کتابوں سے بے نیاز کر دے گی. یہ جارج جردان 40 سال علی کی زندگی پہ تحقیق کرتا رہا. 40 سال بعد اس نے علی کی زندگی پہ لاتعداد کتابیں لکھی. علی اینڈ سقراط، علی اینڈ ہیومن رائٹس، علی اینڈ ہز ٹائم، علی اینڈ فرانس ریولوشن، علی اینڈ عرب نیشن، دی وائس آف ہیومن جسٹس. اور جب لاتعداد کتابیں لکھ چکا، اپنے دفتر میں بیٹھا، ہاتھ میں قلم ہے، کسی نے آ کے کہا بہت لکھ لیا علی پہ، اب کسی اور پہ بھی کچھ لکھ. اس کے ہاتھ میں قلم تھا، اشارہ کر کے کہتا علی کے بعد کسی اور پہ لکھنا میرے قلم کی توہین ہے. علی کے بعد کسی اور پہ لکھنا میرے قلم کی توہین ہے. اس نے کہا کہ مجھے تحقیق کے دوران کئی مرتبہ ایک مشکل کا سامنا ہوا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا وہ مشکل کیا ہے؟ اس نے کہا مشکل یہ ہے مجھے کئی مرتبہ سوچنا پڑا ہے، عقیدے کا میں عیسائی ہوں، عشق کر بیٹھا ہوں علی سے. عقیدے کا مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں، عشق کر بیٹھا ہوں علی سے. مجھے سوچنا پڑا ہے کہ علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں یا عیسیٰ کو علی سے افضل کہوں. کہا کیوں فیصلہ نہیں کر پاتا؟ اس نے کہا اگر علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، اگر علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا، اور اگر عیسیٰ کو علی سے افضل کہوں تو میری عقل اجازت نہیں دیتی. علی نگینہ کائنات ہے، علی حسن کائنات ہے، علی وجہ تخلیق کائنات ہے، علی اللہ کا تحفہ ہے، عشق علی عبادت ہے، محبت علی عبادت ہے، علی کے مائیت سعادت ہے، علی کائنات میں یگانہ ہے، علی جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. علی ہی وہ ہے جو تمہارا انتظار کرے گا، علی ہی ہے جو تمہیں بخشوائے گا، علی ہی ہے جس کی برابری ممکن نہیں ہے، علی ہی ہے جو خلیفہ رسول ہے، علی ہی ہے جس کا گھر لٹ گیا، علی ہی ہے جس کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، علی ہے جس کا دروازہ جلایا گیا تھا. 2 منٹ کے لیے شیعہ بھائیوں سے نہیں، اہل سنت بھائیوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. ذرا تحقیق کرنا، پھر مجھے بتانا کہ فاطمہ بنت محمد نبی کی بیٹی تھی، اور ایسی بیٹی تھی کہ جب فاطمہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے. صرف کھڑے ہو جاتے تھے نہ، قام الیہا، دوڑ کے استقبال کرتے تھے. صرف استقبال کرتے تھے نہ، اجلسہا فی مجلسے، محمد ادھر بٹھاتے تھے جدھر خود بیٹھتے تھے. محمد اس بیوی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. میں اب بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سوچ کر بتاؤ کس جرم میں محمد کی بیٹی 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے؟ کس جرم میں بنت پیغمبر 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے؟ رونے والوں صرف کھڑی رہی ہے نہ، محمد کی بیٹی کھڑی رہی ہے، مسلمان بیٹھے رہے ہیں. صرف مسلمان بیٹھے رہے ہیں نہ، محمد کی بیٹی روتی رہی ہے، مسلمان ہنستے رہے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد ایک شخص نے آگے کہا کیوں دربار میں آئی ہے؟ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بابا جی میری تعین کریں گے، اگر کسی کا کوئی قتل بھی ہو جائے نا
اگر دروازے پہ بیٹی آ جائے بندے قتل معاف کر دیتے ہیں۔ عجیب مسلمان تھے، محمد کی بیٹی آئی کھڑی ہے، ایک شخص نے کہا کیوں آئی ہے؟ بی بی نے اپنے باپ کی لکھی ہوئی تحریر دی، تحریر اس شخص نے دیکھی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے جب تحریر دی ہوئی ہوگی تو اس نے چوما ہوگا، آنکھوں سے لگایا ہوگا کہ محمد کی تحریر ہے۔ نہ، روایت کہتی بی بی نے تحریر دی، اس شخص نے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا۔ تحریر کو پھاڑا، نہ صرف پھاڑا نہیں، تحریر پہ تھوکنا شروع کیا، تحریر کو زمین پہ پھینکا، بنت پیغمبر نے ٹکڑے اٹھائے۔ اب یہ روایت کے لفظ ہیں، 18 سال عمر تھی، بی بی آئی تھی تو چل کے آئی تھی، واپس گئی ہے تو دیواروں کے آسرے سے گئی ہے۔ چلتی ہوئی فاطمہ بنت محمد اپنے گھر میں پہنچی ہیں، مصلے پہ جا کے بیٹھی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی مصلے پہ بیٹھی ہے، عجیب عالم تھا، سکی بیٹی بھی نہیں پہچان سکی۔ بی بی نے جا کے رونا شروع کیا، زینب پہچان نہیں سکی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی ایتھا الضعیفۃ الباقیہ من انت ھذہ المسندۃ امی فاطمہ، اور رونے والی بوڑھی عورت تو کون ہے؟ یہ تو میری ماں کی جگہ ہے۔ جب کہا ہے نا کہ اے مخدرہ تو کون ہے؟ یہ میری ماں کی جگہ ہے۔ بی بی نے پلٹ کے بیٹی کا منہ چوما، چوم کے کہتی زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اماں کیا ہو گیا دربار میں؟ کہا دربار میں جو دیکھ آئی ہوں نا حسین بچتا نظر آتا ہے۔ اجرکم اللہ، دربار سے واپس آئی، بس 2 جملے مجھے کہنے ہیں۔ دربار سے واپس آئی ہے، دربار سے واپسی کے 3 یا 4 دن بعد لوگ بیعت لینے کے لیے دروازے پہ آئے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ تھا، مسلمانوں نے احترام سے دستک دی ہوگی، مسلمانوں نے احترام سے آواز دی ہوگی۔ نہ، مدینے کے کچھ اوباش آئے ہیں، آرام سے دستک نہیں دی، بلند آواز سے دستک دی ہے، صرف دستک نہیں دی، بنت پیغمبر آگے آئی ہے اور آگے کہا ہے کون ہو؟ ایو شیء تريدون، کیا چاہتے ہو؟ ایک شخص نے کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی نے کہا علی مصروف ہیں، بس مجھے ایک جملے کی اجازت دو، علی مصروف ہیں۔ جب کہا نا علی مصروف ہیں، اس شخص نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ دھمکی دے رہا ہے، یہ آگ نہیں لگائے گا، لیکن عجیب منظر دیکھا تاریخ نے، اس نے صرف دھمکی نہیں دی، لکڑیاں پھینکی ہیں، دروازے کو آگ لگائی ہے۔ بی بی پھر یہ سمجھی کہ شاید جب دروازہ جل جائے گا تب مسلمان اندر آئیں گے، لیکن ایک شخص نے چلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری ہے۔ پیچھے نکیلی دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، درمیان میں محمد کی بیٹی تھی۔ اب یہ اہل سنت بھائی جا کے اپنے علماء سے پوچھنا کیا وجہ تھی کہ محمد کی بیٹی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ جیسے ہی فوج گزری ہے، بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی الیہ الیہ یا فضا، فضا جلدی آ، میرا پہلو زخمی ہے، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ روایت کہتی ہے بی بی جتنی دیر زندہ رہی ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بنت پیغمبر کا صرف پہلو زخمی تھا؟ روایت کہتی ہے کمینے اندر داخل ہوئے، صرف پہلو پہ چوٹ میں ماری، رفع صحاب رجلہ، ان کمینوں نے محمد کی بیٹی کو اتنی ٹھوکریں ماری ہے، دایاں پہلو بھی زخمی ہے، بایاں پہلو بھی زخمی ہے۔ بنت پیغمبر کو افاقہ ہوا، دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے اور کمینے کھینچ رہے ہیں۔ بنت پیغمبر نے چھڑانے کا ارادہ کیا، علی کے پہلو میں ہاتھ ڈالا، ایک کمینے نے ایسا ہاتھ اٹھایا اجرکم اللہ کہ بنت پیغمبر زمین پہ آئی، میری آقا زادی زمین پہ آئی۔ عجیب منظر لکھا ہے تاریخ نے، بس میں نے ایک جملہ اور کہنا ہے۔ حالت یہ ہو چکی تھی، اس کے بعد نبی کی بیٹی جتنے دن زندہ رہی ہے بستر سے اٹھ نہیں پائی۔ دایاں پہلو پہ اوپر ہاتھ ہوتا تھا اور بایاں ہاتھ حسنین کے اوپر ہوتا تھا اور ایک دعا مانگتی تھی اللہم
عجل وفاتی، اے میرے نانا، اے میرے بابا محمد، مجھے جلدی اپنے قریب بلا لیجئے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں دیوار کا سہارا لے کے آدھی رات کو بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں۔ مولا حسن کہتے ہیں میں بستر سے اٹھا، میں اپنی ماں کے قریب گیا، جا کر کہنے لگا کہ اے اماں، میں نے کئی دنوں سے دیکھا ہے آپ آرام نہیں کر رہی، آئیے آپ آرام کر لیجئے۔ ایک مرتبہ بیٹے کا منہ چوما، رو کے کہنے لگی حسن تو بڑا ہے، تجھے بتا رہی ہوں، بتا میں کیسے آرام کروں؟ نہ میں پہلو کے بل سو سکتی ہوں، نہ میں پشت کے بل سو سکتی ہوں، نہ میں دایاں پہلو رکھ سکتی ہوں، نہ میں چہرے رکھ سکتی ہوں۔ رونے والوں بس مجھے ایک جملے کی اجازت دے دو۔ جب آخری وقت قریب آیا ہے نا بنت پیغمبر کا، ایک مرتبہ علی کو بلایا، علی کو بلا کے کہا اے علی میرا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھیے۔ علی نے سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ بی بی کہنے لگی اے علی جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں کوشش وہی کی ہے کہ آپ کی خدمت کروں، اے علی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو محمد کی بیٹی معافی چاہتی ہے۔ علی رونے لگے، علی کہنے لگے آپ اور کوتاہی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات کہی اے علی میرے بچے چھوٹے ہیں، حسنین بھی چھوٹے ہیں، زینب بھی چھوٹی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ تیسری وصیت بڑی عجیب کی اے علی میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہیے گا۔ علی ہو سکے تو ایک وصیت اور کہنا چاہتی ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہے بنت پیغمبر؟ اے علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کو غسل دینا، اے علی مجھے رات کو کفن دینا، اے علی مجھے رات کو حنوط کرنا، اے علی مجھے رات کو دفن کرنا۔ اور اس سے بڑی ایک وصیت کی اے علی میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا۔ علی کہنے لگے کیوں نبی زادی؟ رو کے کہنے لگی مجھے مدینے کے مسلمانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، آ کے میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ بس بنت پیغمبر دنیا سے چلی گئی، علی غسل دے رہے ہیں۔ عجیب منظر لکھا ہے تاریخ نے، جب بنت پیغمبر دنیا سے گئی ہے علی کبھی حسن کو حوصلہ دیتے ہیں، کبھی حسین کو حوصلہ دیتے ہیں، کبھی زینب کو گلے لگاتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو گلے لگاتے ہیں، بیٹا آہستہ رو کہیں مدینے والے تمہاری آواز نہ سن لیں۔ زہرا کے بیٹے منہ میں قمیضیں لے لے کر رو رہے ہیں تاکہ آواز بلند نہ ہو، لیکن تاریخ نے عجیب منظر لکھا جب علی غسل دے رہے تھے علی جیسا صابر ایک مرتبہ چیخے مار کے رونے لگا۔ ام احمد نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہیں؟ علی رو کے کہنے لگے رو نہ تو کیا کروں، یہ پسلیوں پہ ٹھوکروں کے نشان ہیں، یہ بازو پہ نشان ہیں، نبی کی بیٹی مجھ سے بھی چھپاتی رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔